من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور یہ ایک علامت ہے، اگر آپ موجودہ زندگی سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، مومن متقی کی میں صفات بیان کر رہا تھا، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو جان کر زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے، اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن متقی کی صفات۔ دیکھیں، مومن بننا، متقی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور انسان کے ذمے جو کام ہیں یا اس نے جو کام کرنے ہیں، اس میں سے آسان ترین کام جو ہے متقی یا مومن بننا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ہر مومن کے لیے متقی بننا ایسا ہے گویا کہ 1 2 3 4۔ بچے کو آپ کہیں نا، جس کو گنتی آتی ہے وہ فٹ فٹ سنانی شروع کر دیتا ہے، یا ABCD، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو مشکل اس لیے، یعنی متقی بننا مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ مومنانہ صفات سے عملی طور پہ ہٹ جاتے ہیں یا انکاری ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو مومن کی صفات بیان کر رہا تھا پچھلی نشست میں۔ مومن کی، یعنی مومن اپنے آپ کو جان کر زندگی گزارتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ رب کی پہچان کے لیے اپنی پہچان ضروری ہے، اور یہ بات میں نہایت تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی پہچان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم عام طور پہ، یعنی عام میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ ایک ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں اور ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ اب ظاہر ہی ہماری نظر میں سب کچھ ہے، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ آپ اپنی سوچیں دیکھ لیں، ظاہر کی ہیں۔ آپ اپنی پریشانیاں دیکھ لیں، ساری ظاہر کی ہیں۔ اور آپ اپنے خواب دیکھ لیں، جو آپ تصورات یا خواب یا مستقبل کے منصوبے یا امیدیں، یہ ساری اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ کو ظاہر تنگ کرتا ہے، اب ظاہر سے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بہو ساس سے پریشان ہے اور ساس بہو سے پریشان ہے، اسی میں یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے اور ساری عمر اسی جھگڑوں میں چلتی رہتی ہے۔ اور انسان دیکھیں، اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، اور یہ بھی میں یہاں یعنی آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ کو ظاہر تنگ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اگر آپ ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، تو پھر تو آپ کو ظاہر تنگ کرے گا۔ کبھی پیسے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی آپ بیمار ہوں گے، کبھی صحت یاب ہوں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی ساس بہو کو تنگ کرے گی اور کبھی بہو ساس کو تنگ کرے گی، اور کبھی بچے والدین کو تنگ کریں گے، اور بس یہ سب آپ تنگ ہوتے۔ میں تنگ ہو رہا ہوں، میں تنگ ہو رہی ہوں، کہتے ہیں نا، میں تنگ ہو رہی ہوں۔ یہ مطلب دیکھیں، آپ اپنے آپ کو تو پہچانیں نا، آپ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تنگ کیوں ہوتے ہیں ظاہر سے؟ آپ گھبراتے کیوں ہیں ظاہر سے؟ آپ کا ظاہر پہ بھروسہ ہے۔ ظاہر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، باطن آپ کی سوچ سے باہر ہے اور آپ یقین بھی نہیں کرنا چاہتے۔ باطن کا مطلب اللہ،
اللہ ایک حقیقت ہے، اصل حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے، وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، وہ ہماری منزل ہے، اور وہ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ انسان دیکھیں، ہم جو زندگی گزارتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں تو رب آپ سے راضی نہیں ہے۔ آپ رب کو راضی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب کا راضی کرنا آپ کا مدعا نہیں ہو سکتا۔ آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ میٹیریلسٹ ہیں، ظاہر پرست ہیں، آپ کی نظر میں ظاہر حقیقت ہے، جبکہ یہ ایک امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا، اچھی حالت میں، بری حالت میں بھی۔ ہم پر اچھی حالت آتی ہے تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم منصوبے بنانے لگتے ہیں، چلو بینکاک چلتے ہیں، چلو تھائی لینڈ چلتے ہیں، چلو سیر کر لیں۔ ویسے میں ہر سٹیج کی بات کر رہا ہوں، چلو کالام چلیں، چلو مری میں ایک ہفتہ گزار کے آتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس میں آپ مناسب انداز سے تفریح کر سکتے ہیں اور کچھ گھوم پھر سکتے ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظاہر کے پرستار ہیں، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، نہ آپ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کا ایک رویہ ایسا ہے تو آپ کی زندگی پریشان کن گزرے گی، آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور یہ ایک علامت ہے، اگر آپ موجودہ زندگی سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، متقی مومن متقی کی میں صفات بیان کر رہا تھا، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو جان کر زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے، اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے، مومن کو یقین ہوتا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے اور یہ ایک امتحان ہے، اچھا یا برا، حالات ایک سے نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں نا وقت ایک سا نہیں رہتا، تو کبھی اچھی حالت ہوگی کبھی نہیں ہوگی بظاہر، مطلب یہ دیکھیں ظاہر ہی امتحان ہے ہمارا، ظاہر میں یہ جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس حالت میں، یہ ایک امتحان ہے۔ لیکن امتحان آج کا مسلمان خاص طور پہ زندگی کو امتحان نہیں بلکہ عیش و آرام چاہتا ہے، یہ مزے ہوں، کوئی مجھے کچھ نہ کہے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، مجھ پہ پیسوں کی بارش ہوتی رہے اور یہ ہوتا رہے اور وہ ہوتا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا دیکھیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کی جگہ بھی نہیں ہے، دنیا کام کی جگہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اللہ، تو بہرحال دیکھیں، میں مومن متقی کی صفات بیان کر رہا تھا، تو ایک تو دیکھیں یہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ صاحب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ صاحب یقین ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے، جو حقیقی مومن ہے نہ متقی ہے، وہ ظاہر کو یعنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے اس کا یقین ہوگا ظاہر پر، ظاہر کو وہ حقیقت سمجھے گا اور ظاہر کے حاصل ہونے پر خوش ہوگا اور نہ ہونے پر پھر وہ ناراض ہوگا اور پریشان حال ہوگا۔ تو یہ تو مومنانہ صفات نہیں ہے۔ مومن ہر حالت میں خوش رہتا ہے،
شکر گزار رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ امتحان ہے زندگی، اور میں نے اگر پرچہ اچھا دیا تو میرا رزلٹ اچھا آئے گا، خوشی خوشی پرچہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں امتحان میں جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، جب امتحان سر پہ آتا ہے تو ایک تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جس لڑکے نے یا لڑکی نے سارا سال محنت کی ہو اپنے کورس پر، تو جب امتحان آتا ہے ایک تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ پرسکون ہوتا ہے، اطمینان سے جاتا ہے، کیونکہ کورس سے باہر تو سوالات آئیں گے نہیں، آؤٹ آف کورس۔ تو ظاہر ہے کہ پرچہ تو کورس سے ہی متعلق ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کورس تو میں نے پڑھا ہوا ہے، اور وہ نہایت اطمینان سکون۔ پرچہ بظاہر اگر کسی کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو تیاری کر رکھی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کیا سوالات آنے ہیں، تو اس نے پہلے سے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش جو ہے یہ لازمی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے آزمائش انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں آتی۔ اگر آپ آزمائش سے پریشان ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزمائش چاہتے ہی نہیں ہیں، زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر آپ آزمائش، زندگی تو ساری آزمائش ہے، اچھی یا بری، دونوں حالتوں میں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔